ہمارے سابق وزیر اعظم، میرے خیال اب تو کہا جا سکتا ہے، جناب عمران خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے مسلمانوں نے پاکستان کو ایک تحفہ دے کے گئے ہیں۔ خطابات تو بڑے جذباتی کر رہے ہیں، لیکن جو تحفہ جاتے جاتے 53 اسلامی ملکوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، بلکہ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی جب حضور کا نام وہ لکھتے ہیں، حضرت محمد، آگے لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ سعودیہ پیورلی اللہ والوں کا ملک ہے، وہاں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عمران صاحب چند دہشت گرد مولویوں کے پریشر میں آ کے، حکومت تو اتنی تھی آپ کے پاس، کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ ان مولویوں کو راضی کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ میں اضافہ کر دیا۔ اور اب پتہ ہے سلیبس میں کیا لکھا جا رہا ہے، بچوں کو کیا پڑھایا جائے گا، پرائمری تک بلکہ مڈل تک لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اتنا نقصان دین اسلام کو ضیاء الحق نہ دے سکا جتنا عمران الحق نے دے دیا۔ مجھے تو جینز ملتے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی یہ جرأت نہ کر سکا۔ اور کوئی سننے والا کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جی صحابی اگر آ گیا ہے تو ان کو پرابلم کیا ہے، ساڑی کو چھیڑ نہیں صحابی، لیکن بات اصول کی ہے۔ اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھیں۔ میری تائید کریں آپ سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اور میرے خیال ہے کوئی کون سا جلسے انہیں کو کر لینا کہ یاد ہی نہیں سانو، شاید کراچی والے جلسے میں حضور کا نام لے رہا تھا، اور حضور کا نام لے کے اس نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتابوں میں علامہ صاحب کیا لکھوایا؟ وصحابہ وسلم، خود کہہ رہا ہے صرف علیہ وسلم۔ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب، اصحابہ ہی زبان پہ چڑھنے پہ بڑا عرصہ لگنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہذا وقت نہیں ہے، پھر کبھی زندگی رہی بات طویل ہوتی رہے گی۔ یہ کیونکہ امیر مختار ہمارے بھائی ہیں، حاضری لگوانا مقصد تھا، حاضری لگ گئی، تعمیل حکم بھی ہو گئی، آپ کی زیارت بھی ہو گئی۔ میں مسلمانوں کے بچوں کو یہ وضاحت دے رہا ہوں کہ ہمیں صحابہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، صحابہ میں اچھے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شیعہ صحابہ کے بار کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم صحابہ کے بار کی جتنی عزت کرتے ہیں نا کسی اور نے اتنی کی ہی نہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہمیں نجف والی خیرات ہی کافی ہے۔ ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، سیاست نہیں کی، ووٹ وغیرہ نہیں مانگے، لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے نا، جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے کوئی فرقہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں دلیل دیتا ہوں، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ جب صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ کا حق ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ یزید کو رضی اللہ واقعی نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ کیا کہنے، میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہ۔ بات سمجھنے والی ہے کہ جو اسلامی مولانا مسجد میں بیٹھ کے حضرت ابو بکر صحابی رسول کو رضی اللہ کہہ رہے، کہنا چاہیے وہی مسلمان مولوی اسی زبان سے انہی لوگوں میں یہ کہے کہ حضرت یزید رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے نا مرضی کے 5-7 رضی اللہ بچا لو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لہٰذا میں
بلند لہجے میں ذرا بلند جواب دے لیں یا رسول اللہ. متوجہ ہیں سرکار صاحبہ؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. دوبارہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ساتھ سوزی ہوتے ہیں. آپ کی محبت ہے, آپ کی مہربانی ہے. مولویوں کو دوبارہ شبارہ کا کون کہتا ہے؟ بندے تو حاضریاں مان لیتے ہیں کہ اللہ کو سریلا بندہ لے آئے. ہاں جی, لیکن آپ کی محبت ہے, میں احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. لیکن میں مسلمانوں کے بچوں سے ایک میسج ان کو دینا چاہ رہا ہوں. مسلمانوں کے وہ اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں. یہ بچے ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں. یہی ہمارے بھائیوں کی اولاد. آج کے بچے کل کے وکیل بھی یہی ہوں گے, کل کے ڈاکٹر بھی یہی ہوں گے, کل کے انجینئر بھی انہوں نے ہونا ہے, بلکہ جج جسٹس بھی انہوں نے بننا ہے. اگر آپ کہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کل کے ایم پی اے بھی یہی ہوں گے, کل کے ایم این اے. تو ان بچوں کو میں ابھی سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹا اپنے دانشوروں سے بے شک بیٹھ کے پوچھ لینا کہ تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والی شخصیتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. نہیں, آپ دھیان نہیں دے رہے, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلامک ہسٹری میں وہ عظمتوں والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے. ذرا جاگ جائیں, ذرا جاگ جائیں, ذرا جاگ کے میری بات سنیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بس بات بالکل کلوز ہو گئی. مسلمانوں کی اولاد سے کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کے بچوں سے, بسم اللہ ملک صاحب, مسلمانوں کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جمعہ بدھ کو پڑھا جا سکتا ہے, جس نے پڑھایا تھا وہ بندہ ہمارا نہیں تھا. کہ آپ اپنے دانشوروں سے پوچھیں وہ کن کا تھا. اگر جمعہ بدھ کو پڑھ سکتے ہو, کتنی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھ لیتے ہو, کتنی گنجائش ہے. تو ایک مشورہ دے رہا ہوں, ابراہیم پہ بہت درود پڑھ لیا. کبھی جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو نماز میں باب آدم پہ بھی درود پڑھ لو. ابو البشر ہے یار, بابا انسانیت ہے. اچھا کچھ بندے میں گھور دے ہو, میرا کوئی لین دین دا رولا تو نہیں توڑے نا, تو کیوں یار عجیب موڈ بنا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں. مجلس میں بلڈ پریشر ہائی نہیں رکھتے, ریلیکس ہو کے بیٹھا کرو. متوجہ نہیں, وقت نہیں ہے, بات میں جاری رکھ رہا ہوں, وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کو بہتر دیکھ لیں گے. آپ متوجہ رہیں. جمعہ بدھ کو اگر پڑھا جا سکتا ہے تو درود میں حضرت آدم کو بھی کبھی راضی کر لیا کرو. آدم معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ آدم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم میں اللہ تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے. آپ جی ہیں. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا, سارے جواب دے لیا کر. یہ علامہ موجود ہے, انی جاعل, پہلا خلیفہ اللہ کی طرف سے آدم ہے. تسی چوپو تے سواد میں کلا ہی لے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. اور نمبر لگانے والے مسلمانوں, نمبرنگ ٹھیک کر لو. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. خلافتیں جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ بھی 4 ہیں, جو قرآن کے مطابق ہیں وہ بھی 4 ہیں, جو اسلام کے مطابق ہیں وہ بھی 4 ہیں. پہلا خلیفہ آدم تھا, دوسرا خلیفہ داؤد نبی تھا, تیسرا خلیفہ موسیٰ کا بھائی ہارون تھا, چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی.